بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ منه قائل ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المشتكلون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فضل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عربه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين إمام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات محمد افضل سے افضل گزارش ہے کہ متوسل الحمد و ان متوسل اخلاص کے خلاف ما کا محروم سید حسن قصر نظر حسن قصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خدا کا خوشا معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ فاتحہ اور اس مجلس کا جو سلام مطالعہ کیا گیا ہے اس کو ہدیہ کرتے ہیں چار معصوم اسلام کی خدمت میں اور ادارہ حق کا چار معصوم اسلام اس کا ثواب مرحوم سید حسن بن نظر حسن پورے کے ساتھ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. یہ صلوات پروردگار عالم اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اس نے زندگی اتنے حمدت دی کہ ایک بار پھر ہم اس فرش عزا جیسی عظیم نعمت کو کرا سکیں اور اس کو ادا کر سکیں. اس پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ہر روز مرنے کے بعد وہ نیند کے جس کو نصف الموت کہا گیا ہے ہم کو صبح کو بیدار کرتا ہے اور اپنی زندگی عطا کرتا ہے. اس پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو ہماری بے پناہ نافرمانیوں کے بعد بھی ہم کو اپنی بے پناہ نعمتوں سے نوازتا ہے. اس پروردگار عالم کا شکر ہے کہ ہم اپنا بندہ ہونا بھول جاتے ہیں مگر وہ اپنی خالقیت کو نہیں بھولتا, وہ اپنی رزاقیت کو نہیں بھولتا, وہ اپنی رحمانیت کو نہیں بھولتا. وہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ ہزار نافرمانیوں کے بعد بھی بندہ اگر ایک بار دل سے شرمندہ ہو جائے تو پروردگار اس کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی
اس کو صرف کسی شرمندگی کی بنا پر معاف کر دیتا ہے۔ تو پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے در سے منسلک کیا اور ان ہستیوں کی محبت ہمارے دلوں میں اجاگر کی، اور ان محبتوں ایسی محبت کہ جس نے زندگی میں بھی ہم کو فائدہ پہنچایا ہے اور اصل فائدہ مرنے کے بعد پہنچایا، کیونکہ حدیث ہے، شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مناظر الآخرہ میں اس کو نقل کیا کہ جب انسان مر جاتا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں جاتا ہے، تو جب وہ مرتا ہے تو مرنے کے بعد کچھ اس کی قبر میں صورتیں نظر آتی ہیں، نورانی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں، کوئی اس کی دائیں طرف ہوتی ہے، کوئی اس کی بائیں طرف ہوتی ہے، کوئی اس کے سر کی طرف ہوتی ہے، کوئی اس کی پائنتی کی طرف ہوتی ہے، اور ایک چھٹی صورت ہوتی ہے جو اس کی سب سے زیادہ نورانی اور اس کو پوری قبر کو منور کیے ہوتی ہے۔ تو جب وہ پوچھتا ہے کہ بھائی تو کون سی صورت ہے، تو دائیں صورت والی بولتی ہے میں وہ اس کی نماز ہوں جو یہ دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ بائیں صورت والی آواز دیتی ہے میں اس کا روزہ ہوں جو یہ رمضان المبارک میں رکھا کرتا تھا۔ پائنتیوں والی صورت کہتی ہے میں وہ اس کا حج ہوں کہ جو یہ بیت اللہ الحرام کے لیے گیا تھا جب اس پہ واجب ہوا۔ کوئی صورت کہتی ہے میں اس کا خمس ہوں، کوئی صورت کہتی ہے میں اس کا زکوٰۃ ہوں۔ تو یہ صورتیں آئیں گی قبر میں، روایت میں ہے، علماء نے لکھا، معصوم کی حدیث ہے، آئیں گی صورت۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ آئیں گی تبھی صورت جب نماز کو انسان نے ادا کی ہوگی، جب روزہ رکھا ہوگا تبھی تو صورتیں آئیں گی۔ تو بہرحال یہ ساری صورتیں انسان سے، پھر وہ جو آخری صورت ہوتی ہے جو سب سے زیادہ نورانی ہوتی ہے اس سے پوچھتی ہے، کیونکہ میں نے دعویٰ کیا ہے نا مرنے کے بعد بھی یہ محبت ہم کو فائدہ پہنچاتی ہے، بلکہ یہ کہوں کہ مرنے کے بعد تو اصل معلوم ہوگا کہ اس محبت کا فائدہ کیا تھا، کیونکہ میرے مولا نے فرمایا جو جیسے مجھ سے محبت کرے گا ایسا ہی اس کو پائے گا۔ وہ ساری صورتیں، پانچوں صورتیں اس آخری صورت سے پوچھتی ہے اچھا تو کون سی صورت ہے جو ہم سب سے زیادہ نورانی ہے، ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تو نے تو ہمارا رنگ پھیکا کر دیا ہے۔ تو وہ چھٹی صورت آواز دیتی ہے میں اس کی محبت اور وہ ولایت ہوں جو اہل بیت سے رکھا کرتا تھا۔ انسان یہ تصور نہ کرے کہ یہ محبت اور یہ ولایت ایسے ہی ہے۔ زندگی تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہاں تو اللہ نے مومن کے لیے ثواب کو نہیں رکھا اور کافر کے لیے یہاں پر عذاب نہیں رکھا، سب مورد امتحان میں ہیں۔ تو اصل مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ میرے مولا نے فرمایا من یمت یرنی، جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا۔ مولا نے بیان کیا ہے، اور ایسا نہیں کہ مومن کے لیے کہ جو بھی مرے گا، اپنا محبت رکھنے والا ہوگا وہ بھی دیکھے گا، بغض رکھتا ہوگا وہ بھی دیکھے گا۔ جو بغض رکھے گا جب وہ مرتے وقت دیکھے گا تو افسوس کرے گا پوری زندگی سے بغض رکھتا رہا، اب مرنے کے وقت یہ نظر آ رہا ہے۔ اور جو محبت کرتا ہوگا جب وہ دیکھے گا تو خوشحال ہوگا کہ جو میں نے سنا تھا وہ صحیح نکلا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد علیہ شکر کرنا چاہیے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ تو پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو کیا کیا، ایسی محبت میں کہ جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے اور زندگی میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ دیکھیں کچھ سوال ہوتے ہیں انسان، بہرحال چونکہ آج کی مجلس جو ہے وہ خاص کر حاجی جی کے گھر کی، اور حاجی جی نے مجھے تاکید کیا تاریخ کو، بہرحال ان کی شروع سے فرمائش رہتی ہے اور میں نے جو ہے وہ جا کے کوشش بھی کی ہے، ایسا نہیں، اپنے استاد سے تاریخ پر کام بھی کیا ہے۔ تو آج میں کوشش کروں گا کہ آج کی مجلس جو ہے وہ کچھ تاریخی عنوان سے ہو، کیونکہ حاجی جی کی فرمائش ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ایسی حدیث نقل کرنا چاہتا ہوں جو بہت سارے سوالوں کا جواب دے دے گی۔ اللہ نے جناب داؤد سے ایک چیز ارشاد فرمائی، اور ہماری زندگی میں بھی دیکھیں ہر انسان اس دنیا میں عیش کی زندگی چاہتا ہے، ہر انسان کوئی انکار نہیں کر سکتا، بھلے اس کو ملے یا نہ ملے، لیکن آرام سب چاہتے ہیں، عزت سب چاہتے ہیں، بزرگی سب چاہتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے میری دعائیں مستجاب ہو، ہر انسان چاہتا ہے مجھے کچھ علم اور نالج ہو، یہ ہر انسان چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے۔ اب اللہ نے جناب داؤد سے نقل کیا کہ ہم نے 6 چیزوں میں رکھا، لیکن دنیا دوسری 6 چیزوں میں ان کو تلاش کرتی ہے۔
اور اس حدیث اگر یہ پہنچ جائے تو انسان کے بہت سارے سوالوں کے جواب حل ہو جائیں گے. کیا کہتے ہیں جناب داؤد سے؟ ہم نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں رکھا اور دنیا دوسری 6 چیزوں میں ان کو تلاش کرتی ہے. سب سے پہلے اللہ نے کہا ہم نے آرام اور آسائش کو جنت میں رکھا ہے، دنیا میں تلاش کرتی ہے. بتائیے جواب مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے؟ جب اللہ نے رکھا ہی آسائش کو نہیں ہے تو ہم تلاش کیوں کریں؟ ہے کہ نہیں؟ کہا ہم نے آسائش کو جنت میں رکھا لیکن لوگ دنیا میں تلاش کرتے ہیں. دوسری چیز ہم نے عزت کو نماز شب میں رکھا ہے اور دنیا بادشاہوں کے محلوں میں تلاش کرتی ہے کہ وہاں سے ہمیں عزت ملے گی. تیسری چیز ہم نے علم کو بھوک میں رکھا ہے اور دنیا شکم سیری میں اس کو تلاش کرتی ہے کہ جب میرا پیٹ بھر جائے گا تو علم آئے گا. نہیں، جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر انسان کو نیند زیادہ آتی ہے اس کو علم حاصل کرنے کی. بہرحال یہ تو سامنے کی بات ہے، نہ اس کا دماغ کام کرتا ہے نہ ہی انسان جو ہے وہ زیادہ دیر تک بیدار رہ سکتا ہے. یہ بہرحال حدیثوں میں ہے اور انسان خود بھی تجربہ کر سکتا ہے کہ ہم نے علم کو بھوک میں رکھا لیکن دنیا آسائش اس دنیا سیری میں تلاش کرتی ہے. چوتھی چیز ہم نے بزرگی اور بلندی کو کس چیز میں رکھا؟ تواضع میں رکھا. تواضع یعنی اللہ نے تم اگر دوسرے کے سامنے اکڑ کے چلو گے تو اس سے بزرگی نہیں ملے گی بلکہ اپنے شانوں کو جھکا کے انکساری کے ساتھ چلو. ہم نے بزرگی کو تواضع میں رکھا ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں اکڑ کے چلنے سے یا گھمنڈ میں وہ بڑا ہو جائے گا. نہیں، بڑا بننے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا. جتنا تم جھکتے چلے جاؤ گے اللہ کی راہ میں اللہ اتنا بلند کرتا چلا جائے گا. یہ چوتھی چیز جو ہم نے بزرگی کو وہاں رکھا ہے. پانچویں چیز اور چھٹی چیز اور اس کے بعد اپنے موضوع سے مل جاؤں گا. پانچویں چیز کا ہم نے استجابت دعا کی قبولیت کو کس چیز میں رکھا؟ حلال رزق میں رکھا. لیکن دنیا حرام کھا کر سمجھتی ہے میری دعائیں قبول ہو جائیں. ایک حدیث ہے جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن تک نہ اس کی دعائیں قبول ہے نہ اس کی عبادت قبول ہے. اب بہرحال ظاہر سی بات ہے جب انسان وہ کھا لے گا تو پھر اب دعائیں مانگتا رہے لیکن قبول نہیں. حدیث کہہ رہی ہے کہ ہم نے آخری بات ہم نے عزت کو نماز شب میں رکھا. دنیا بادشاہوں کے محلوں میں تلاش کرتی ہے. ہم نے علم کو بھوک میں رکھا، دنیا سیری میں تلاش کرتی ہے. ہم نے بزرگی کو تواضع میں رکھا، دنیا کس چیز میں تلاش کرتی ہے؟ دنیا تلاش کرتی ہے تکبر میں. ہم نے کس چیز کو؟ علم کو بھوک میں رکھا، دنیا سیری میں تلاش کرتی ہے. اور کس چیز کو؟ ہم نے استجابت دعا کو کس میں رکھا؟ مال حلال میں رکھا لیکن دنیا حرام میں تلاش کرتی ہے. اور آخری چیز ہم نے کس چیز کو؟ 6 چیزیں میں نے بتائی، بزرگی کو، علم کو، تواضع کو اور انکساری کو اور آخری چیز ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد. ہم نے علم کو کس میں رکھا ہے؟ بھوک میں رکھا ہے لیکن دنیا شیری میں تلاش کرتا ہے. 5 چیز ہو گئی. ہو سکتا ہے ایک دوسری انسان کے ذہن سے نکل جائے، اگر یاد آئے گی تو میں بتا دوں گا آپ کو. بہرحال اگر مجلس کا آخر تک یاد آ گئی تو آپ کو میں ضرور پہنچاؤں گا. یہ 6 چیزیں یعنی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ نے اس دنیا میں رکھی ہی نہ ہو، انسان اگر اس کو تلاش کر رہا ہے تو یہ اس کا فیل ہے. جب اللہ نے آسائش دنیا میں رکھی ہی نہیں تو انسان کیوں تلاش کرے؟ بلکہ وہاں کے لیے کام کرے کہ جہاں پر آسائش ابدی ہے. یہ دنیا مدت ہے، یہاں پہ محدود ہے لیکن وہ زندگی قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون. اگر جہنم میں جانے والا ہے اس کے لیے بھی کہا ہم فیہا خالدون، وہ بھی ہمیشہ تک رہے گا. اور اگر جنت میں جانے والا ہے وہ بھی ہمیشہ کی زندگی گزارے گا. تو بہرحال یہ تھی کہ وہ چیزیں جو ہم نے ان چیزوں میں رکھا لیکن دنیا دوسری چیزوں میں تلاش کرتی ہے. کیونکہ میرا موضوع آج میں ذکر جو کرنا چاہتا ہوں، آج ایک شعر میں پڑھا گیا تھا کہ حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے. تو یہ جو شعر میسم نے پڑھا اس کی دلیل میں آج اس مجلس میں دینا چاہتا ہوں اور اسی لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا. چونکہ ہم امام حسین علیہ السلام کی جو انقلاب ہے اس کا اصل مقصد تو میں نے ذکر کیا اس سے پہلے بھی مجلسوں میں، لیکن امام حسین کا ایک ایک قدم جو ہے
جو انقلاب کی طرف بڑھا ہے وہ ہر ایک قدم کوئی انسان اس میں کمی نہیں نکال سکتا، بلکہ ہر ایک قدم ایسا قدم ہے کہ قیامت تک کے لیے اسلام کو بچایا ہے. کوئی ایک نفس نہیں نکال سکتا امام حسین کے انقلاب میں. میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں ارشاد خداوند یہ ہوتا ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے کہ یقاتلون، کہ جو سب کے سب جہاد کرتے ہیں. کہاں جہاد کرتے ہیں؟ فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں، صفن، سب باندھ کر یعنی کاندھے سے کاندھا ملا کر، سب کے سب ہاتھ میں ہاتھ ملا کر جنگ کرتے ہیں. گویا کأنہم بنیان مرصوص، گویا ایسا ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو سب کے سب سب باندھ کر جہاد کرتے ہیں، اور گویا ایسا ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. آیت کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ آیت کسی 1 2 30 یا 20 آدمی کی شجاعت کو بیان نہیں کری، بلکہ پورے لشکر کی شجاعت کو بیان کر رہی ہے. یعنی ایسے لشکر کا ذکر کر رہی ہے کہ جس نے شانہ بشانہ ہو کر اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پورے لشکر نے ایسی جنگ کی ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور ایک انسان نے بھی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا. اب اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کا آپ کو میدان عمل میں نتیجہ کہاں ملے گا، مجھے اس کو بتانا ہے اور دلیل دینا ہے. حسین آپ کے ساتھی کمال کے نکلے، تو دلیل دینا ہے اس مجلس میں، اور تاریخی مجلس. اور بہرحال یہیں سے میں اپنی بات کو پھر سمیٹ دوں گا. سنیے گا توجہ سے. آیت کہہ رہی ہے کہ پورے کے پورے لشکر نے ایسے جنگ کی ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور کاندھے سے کاندھا ملا کر سب باندھ کر. اس کا مطلب کیا ہے؟ پورے لشکر کی شجاعت بیان ہو رہی ہے. آئیے پوری تاریخ میں ذرا نظر دوڑاتے ہیں مختصر کہ آیا کون سا ایسا لشکر ہے کہ جس نے ایسی جنگ کی ہو کہ اس آیت کا کوئی مصداق بن جائے. آئیے جناب آدم کے دور سے چلتے. جناب آدم سب سے پہلے نبی ابو البشر ہے یا نہیں؟ ان کا لشکر تو نہیں، لیکن جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. کن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ جناب نوح کو. کیوں؟ کیونکہ جب عذاب آیا تھا تو جو کشتی نوح میں آ گئے تھے صرف وہی اس دنیا میں بچے تھے، اور پھر اسی سے جو کیا چلا ہے سب کی سب پوری یعنی پوری کائنات جو بنی ہے پھر وہ اسی جو کشتی میں تھے انہی سے پوری دنیا بچی ہے. تو یہ 6 یعنی جو کشتی نوح میں جتنے افراد تھے، جب کہتے ہیں عذاب آیا اور 11 دن تک یہ پانی، یہ کشتی جو ہے وہ پانی پہ تیرتی رہی 11 دن تک. تو جناب نوح کے لشکر والوں میں شک ہو گیا، تذبذب کا شکار ہو گیا، اور آگے نبی کے پاس کہنے لگے جب کوہ جودی پر یہ کشتی جا کے ٹھہری تو آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، آپ نے کہا تھا کہ ہم خشکی تک پہنچیں گے، لیکن 11 دن ہو گئے ہم پانی پہ تیر رہے ہیں، ہمیں نہیں لگتا ہم خشکی تک پہنچ جائیں گے. ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم ٹھگ لیے گئے ہیں اور ہمارا تو ایمان ڈگمگا رہا ہے کہ آپ کی بات صحیح ہوگی. 11 دن جو ہے وہ ہم پانی پہ چلتے ہوئے ہو گئے لیکن ابھی تک خشکی نہیں. آپ نے کہا تھا خشکی ہوگی. جیسی جناب نے سنا اپنے پرندوں جو کشتی میں سوار تھے 4 کبوتروں کو حکم دیا. 4 کبوتر مختلف سمت میں دوڑتے ہوئے گئے اور جب واپس آئے تو ایک کبوتر کی چونچ میں کیا تھا؟ زیتون کا پتا تھا. جب جناب نوح نے دیکھا تو کہا میں تم کو زندگی کی بشارت دیتا ہوں. کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ زیتون کا درخت جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے. جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اب زمین سے ہم نزدیک ہونے والے ہیں. جناب نوح نے کیا کہا کہ میں تم کو زندگی کی بشارت دیتا ہوں، وہ عنقریب زمین تک پہنچ جائیں گے. تو مجھے بتائیے سب پہ عذاب آ گیا تھا جتنے نافرمان تھے جو اس کشتی میں تھے. کم سے کم وہ تو ایسے جناب نوح کے لشکر ہونے چاہیے تھے نا کہ جن کا ایمان ایسا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو کہ ایک بھی شک نہ کرے. مگر کیا یا نہیں کیا شک؟ تو اس کا مطلب یہ ہے جناب نوح کے ساتھی جو کشتی میں سوار تھے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس آیت کا مصداق بن جائیں. جناب نوح کا لشکر اس آیت کا مصداق بننے کی حیثیت نہیں رکھتا. رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ ثابت ہو گیا کہ نہیں رکھتا. اگر رکھتا تو ایمان میں ذرا بھی تزلزل نہ آتا. نبی پہ شک نہ کرتا. جب نبی نے کہہ دیا کہ خشکی تک پہنچے گی
तो फिर वो पहुंचेगी। शक किया, इसका मतलब ये जनाब नूह की सवार ऐसे नहीं थे। और आगे चलिए, कुरान ने ऐसे नबी का जिक्र किया कि जिनको पूरी दुनिया पे हुकूमत दी। कौन? जनाबे सुलेमान नबी। जनाब सुलेमान नबी को जब हुकूमत मिली तो वो कुरान ने वाक़े को बयान किया कि जब आखिरी वक्त में हैकल सुलेमानी बन रहा था और इबादत गाह तामीर हो रही थी, तो जनाबे सुलेमान जो थे वो एक बुलंदी से, भाई सब जगह हुकूमत, जिन्नात भी इंसान भी सब के सब काम में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे में कौन पहुंच गया? जनाब इस्राइल पहुंचे। नहीं पहुंचे। पहुंचने के बाद क्या कहा कि चलिए बुलावा आया है। जनाब सुलेमान ने कहा भाई इतनी मोहलत मिल जाए कि ये मेरा काम चल रहा है हैकल सुलेमानी का, इबादतगाह जो बन रही है ऐसी, इसकी तामीर हो जाए, उसके बाद कुरान का फैसला है तो उसके बाद ये मेरी रूह कब्ज कर लेना। लेकिन क्या हुक्म हुआ कि अल्लाह का जब पैगाम आ जाए तो न 1 मिनट की जल्दी होगी न 1 मिनट की देरी होगी। जब अजल हद में आ गई तो फिर नबी को भी छूट नहीं मिलेगी। कहा हम इतना कर सकते हैं कि तुम जो ये असा का सहारा लिए हुए यहाँ खड़े हो, इसी हालत में तुम्हारी रूह कब्ज हो जाएगी और तुम इसी हालत में ऐसे ही रहोगे अपने सारे जो है वो रियाया को देखते हुए, तुमको ऐसा लगेगा तुम जिंदा हो और वो काम करते रहेंगे। ऐसा ही हुआ। जनाब सुलेमान की रूह निकली और जनाब सुलेमान जो है वो खड़े होकर ऐसे ही खड़े रहे और रियाया काम करते, सोचते थे कि नबी हर रोज है खड़े होकर हमको देख रहे हैं, है या नहीं। लेकिन अब काम बहरहाल नौबत यहाँ तक पहुंची, कुरान ने कहा कि काम मुकम्मल हो चुका था। इतने में अल्लाह ने एक मखलूक जिसको दीमक कहा जाता है, उसने अल्लाह ने उसको पैदा किया। उसने जनाबे सुलेमान के असा को क्या किया? खाना शुरू किया। जब वो सारे के सारे असा को खा गई तो असा गिर गया। जब असा गिरा तो जनाबे सुलेमान जो उसके सहारे से खड़े थे वो भी जमीन पर तशरीफ ले आए। तो होना क्या चाहिए था? आपका पैगंबर, आपका जिसे कहा जाए बादशाह, और बादशाह भी नबी इस दुनिया से चला गया तो होना क्या चाहिए था? इजहार अफसोस करे नहीं करे? सबने एक जुमला कहा, अगर हमें पहले से पता होता तो हम इतनी जांफशानी से काम क्यों करते? अगर हमें पता होता नबी इस दुनिया से चले गए हैं, हम जान लगा के काम क्यों करते? हम तो छोड़ देते। होना तो अफसोस करना चाहिए था। लेकिन ये जनाब सुलेमान के लश्कर की हालत है कि जनाब सुलेमान का लश्कर इंतजार कर रहे हैं कब वो इस दुनिया से जाए और कब हम जो है उनको छोड़ दें। तो क्या वो इस आयत का मिस्दाक बन सकते हैं कि जिसने ये कहा हो कि पूरे के पूरे लश्कर ने ऐसे जंग की जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार हो, तो इसका मतलब ये हुआ न जनाब नूह का लश्कर न जनाब सुलेमान का लश्कर। और आगे चलिए, किसका लश्कर? कुरान ने एक लश्कर और बयान किया, जनाब तालूत का लश्कर। जनाब तालूत अपना लश्कर लेकर चले और एक मर्तबा अपने लश्कर वालों से कहा, देखो इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहरिन, कि अल्लाह तुम्हारा एक नहर के जरिए से इम्तिहान लेगा। अभी एक नहर आएगी, उसके जरिए से अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेगा। देखो कोई भी उससे पानी ना पीना, कोई भी उससे पानी ना पीना। हाँ, एक चुल्लू या उसके बराबर पी सकते हो, इतनी अल्लाह के नबी ने इजाजत दी। लेकिन कुरान ने क्या कहा? फशरबू मिनहु, सारे के सारे लश्कर ने उससे पानी पिया, इल्ला कलीलन मिनहुम, सिवाय चंद लोगों के। यानी नबी ने क्या कहा? अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेगा। नबी की बात न मानी, सबने पानी पिया। तो बताइए क्या जनाब तालूत का लश्कर इस आयत का मिज़दाक बन सकता है? नहीं बन सकता। जिसने नबी का साथ न दिया, नबी की बात पे अमल न की, चंद लोगों ने अमल किया, इसका मतलब ये भी साथ नहीं दे सकता। और आगे चलिए, अब उस कौम का जिक्र हुआ जिसको तारीख में बड़ी स्टैंडर्ड कौम कहा गया, कौम बनी इसराइल, है या नहीं? बनी इसराइल बोलते यहूदी, जो आज भी जो है यानी नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। यहूदियों क्या तारीख को पढ़े? यहूदियों का मानना यह है कि दुनिया पर हुकूमत करने का हक ही हमारा है और दुनिया में जितने लोग हैं सबके सब हमारे गुलाम हैं, ये हमारी खिदमत के लिए पैदा हुआ है। ये यहूदियों की सोच है। ये अभी से नहीं, ये जनाब मूसा के दौर में बड़े स्टैंडर्ड थे। अभी मैं जिक्र करूंगा इनका। आज इनकी सोच, अगर आज इनकी सोच यहूदियों की, इसराइलियों की सोच अगर दुनिया तक पहुंच जाए ना, हर एक इंसान इनसे नफरत करे। लेकिन जानते नहीं है कि यहूदी चाहते क्या है। कि यहूदी चाहते ही है कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करे। क्या हुकूमत नहीं कर रहे? आज एक एक प्रोडक्ट इनका जो है, इनके बिना इंसान जी नहीं सकता, छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या इस तरीके से हुकूमत नहीं कर रहे? फिक्रों पे हुकूमत कर रहे हैं, हर चीज इनकी है या नहीं? कोई बनी इसराइलियों के, यहूदियों के प्रोडक्ट छोड़ के तो देखे, इंसान सोचता है मेरी जिंदगी में खर्च
استعمال کیا کروں پھر اگر ان کو چھوڑ دوں گا؟ یعنی آج جو حکومت کر رہے ہیں تو یہ قوم بڑی اسٹینڈرڈ تھی. ان کا حال میں بتاؤں جناب موسیٰ کا, اتنی بڑی قوم, لیکن کیا کہا کہ ہم فرعون سے نہیں لڑ سکتے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ فرعون کا مقابلہ کریں. کہا اچھا, کہا تو چلو. راتوں رات نکل گئے جناب موسیٰ کو بنی اسرائیل کو لے کر لشکر والوں کو. جب فرعون کو پتہ لگا, فرعون بھی پیچھے پیچھے آگے دریائے نیل کے پاس. جب دریائے نیل تک پہنچے تو کیا ہوا جانتے لشکر والوں نے کیا کہا؟ اے موسیٰ ہم تو ٹھگ لیے گئے بھائی, پیچھے فرعون آگے نیل, یہ تم ہمیں کہاں لے آئے, اب تو مار دیے جائیں گے. کہا اللہ پہ ایمان رکھو. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ عصا مارا پانی کا رستہ بن گیا. مجھے بتائیے جہاں پہ خوف ہو, ہم اور آپ ہوتے ہیں خوف ہے جلدی سے گزر جاؤ, لیکن اس قوم کے اسٹینڈرڈ پر دیکھو. کہ موسیٰ ہم 12 قبیلے ہیں, 12 راستے بنائیے تب نکلیں گے. اب 12 راستے بنوائے نہیں, اللہ کے نبی نے 12 مرتبہ عصا پہ جو ہے وہ زمین کو مارا اور 12 راستے میں نے سب کے سب 12 قبیلے 12 راستوں سے گزرے. قرآن نے کہا سب کے سب جب گزر گئے, ان کا آخری آدمی پانی سے باہر, ان کا آخری آدمی پانی کے اندر. پانی نے ملنا شروع کیا. فرعون غرق ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن جناب موسیٰ کا لشکر سارا کا سارا بچ گیا. بچا یا نہیں بچا؟ اچھا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا فرعون کے لشکر میں سارے خراب تھے؟ نہیں, کچھ اچھے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اور جناب موسیٰ کے لشکر میں کیا سارے کے سارے اچھے تھے؟ کچھ نبی پہ شک کرنے والے بھی تھے, نبی پہ طنز کرنے والے بھی تھے. لیکن بتائیے فرعون کا سارا لشکر ڈوبا, جناب موسیٰ کے سب نجات پا گئے. کہ اللہ کی عدالت پہ حرف نہیں آئے گا؟ پروردگارہ یہ کون سی عدالت ہے؟ اچھوں کو غرق کر رہا ہے, بروں کو جو ہے وہ بچا رہا ہے. تو جب نہیں آواز قدرت آئے گی, کہا میں مزاج قدرت بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے مزاج کو سمجھو. اللہ کا مزاج یہ ہے کہ اللہ قوم کو ایک کسی شخصی کے حالات نہیں دیکھتا, اللہ کسی انسانوں کو نہیں دیکھتا, بلکہ قوم کے ہادی کو دیکھتا ہے, ایمان کو دیکھتا ہے. اللہ نے کہا یوم ندعو کل ناس بامامہم, کہ ہم روز محشر ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اللہ امام کو دیکھتا ہے. اگر امام صالح ہو تو پوری قوم بچ جاتی ہے, اگر امام برا ہو تو ساری کی ساری قوم برباد ہو جاتی ہے. قوم کے حالات دیکھتا ہے, اللہ کس کے حالات دیکھتا ہے؟ قوم کے حالات دیکھتا ہے. صلوات میں محمد و آل محمد. وہ جو بچائیے بچی یا نہیں بچی؟ پوری قوم بچی. یہاں پر علامہ نقل جو ہے بہت بڑے ہمارے عالم گزرے, مرجع, وہ ایک وقت جملہ کہا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ شیعوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا, یہ ہلاک ہو جائیں گے, تو وہ جملہ یہاں پہ جب یہ ذکر کرتے تھے تو جملہ کہتے تھے. تو مجھے بتاؤ, ایک معصوم موسیٰ نے 12 قبیلوں کو نجات دی ہے. یہ شیعہ قوم 12 کو مانتی ہے, کیا 12 ایک کو نجات نہیں دے سکتے؟ ایک موسیٰ تو ہماری فکر نہ کرو, تم انسان اپنی فکر کرے. ہم تو 12 کے ماننے والے ہیں, 12 ایک کو نہیں مل کے نجات دے سکتے. دیں گے, ضرور دیں گے, اور نجات ملے گی. اعمال جو ہے وہ انسان کے جیسے ہو. عالم برزخ میں بہرحال عالم برزخ میں ہر انسان جو ہے وہ پاک صاف ہو کے پہنچے گا, لیکن قیامت میں اہل بیت کا وعدہ ہے وہ پورا ہو کے رہے گا. عالم برزخ میں جو ہے وہ بہرحال جو جیسا ہوگا وہ وہاں پہ چھٹائی پٹائی اور صاف ستھرا ہو کے عالم محشر تک پہنچے گا. سب جو ہے وہ کوئی بھی ہو, ہم ہو یا آپ ہو, ہر انسان کو حساب دینا ہے. تو کیا 12 ایک کو مل کے نجات دیں گے؟ اچھا یہ جناب موسیٰ کی قوم, مجھے بتائیے جس قوم نے آج ہمارے یہاں چھوٹا سا معجزہ ہو جائے, لوگ ایسے ہو جاتے ہیں ایمان کہ جیسے ان سے زیادہ ایمان کسی کا نہ ہو. جناب موسیٰ کی قوم نے کتنا بڑا معجزہ دیکھا, پانی پہ بنتا ہوا رستہ دیکھا, موسیٰ کو اپنے آنکھوں سے غرق ہوتے ہوئے دیکھا. اس کا مطلب ہونا چاہیے تھا ایمان زیادہ قوی ہونا چاہیے, ایسا ایمان ہو جاتا کہ اب یہ نہ بہکے, پوری دنیا بہک جائے. مگر قرآن نے کہا کہ اللہ کے نبی جناب موسیٰ نے اپنی قوم والوں سے کہا, سامنے فلسطین تھا, کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ. قرآن نے کہا فلسطین میں داخل ہو جاؤ. تو جناب موسیٰ کے قوم والے جانتے کیا کہتے ہیں اتنا ایمان دیکھنے کے بعد؟ کہ اے موسیٰ ہم نے سنا ہے اس شہر میں بڑے قوی اور جبار لوگ رہتے ہیں, ہم وہاں نہ جائیں گے, ہم تو یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں, تم اور تمہارا خدا جا کے جنگ کر لے فلسطینیوں سے, ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں. مجھے بتائیے
جناب موسیٰ کے لشکر والے سب کچھ دیکھنے کے بعد مگر ایمان کا کیا عالم ہے؟ ابھی بھی نبی کی بات نہیں مان رہے، کہنے اذهب انت وربک، تم اور تمہارا رب چلا جائے، ان سے جا کے جنگ لے، ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ تو کیا بتائیے ایسا لشکر اس آیت کا مصداق قرار پا سکتا ہے کہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ ایسے کو محبت کرتا ہے جس نے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو؟ پتہ لگا جناب موسیٰ کا لشکر بھی اس لائق نہیں۔ اور آگے چلیے جناب عیسیٰ کے لشکر میں دکھاؤں۔ جناب عیسیٰ کے 12 حواری تھے، 12 حواریوں میں سے ایک حواری وہی تھا جس نے جناب عیسیٰ کے چھپنے کا پتہ بتایا تھا کہ جناب عیسیٰ چھپے ہوئے تھے۔ بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ تو اپنوں نے ہی غداری کی تھی یا نہیں کی تھی کہ وہ جناب عیسیٰ وہاں چھپے ہوئے ہیں؟ کی یا نہیں؟ تو مجھے بتائیے کہ جناب عیسیٰ کا لشکر اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے؟ پتہ لگا کسی نبی کا، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، کسی نبی کا لشکر ایسا نہیں ہو سکتا اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے۔ اچھا نبی کو چھوڑیے، اب آئیے رسول کی بات کر لیتے ہیں جو سید الانبیاء ہے۔ 83 جنگ کی ہے نبی نے، 83 جنگ۔ اب بتائیے 83 نبی نے جنگ کی، کیا نبی کے ہر ایک لشکر کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق بن سکے؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی ہے بتائیں؟ جنگ بدر، جو کون سی ہجری میں ہوئی؟ کون سی ہجری میں جنگ بدر ہوئی؟ دوسری ہجری میں جنگ بدر ہوئی، ہوئی یا نہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے جنگ بدر کے بارے میں؟ کہ جب جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے تو کچھ لوگ آپس میں لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے چل رہے تھے، ایک گروہ، کہ گویا یساقون الی الموت، کہ گویا انہیں موت کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ یہ جنگ بدر کے سپاہیوں کا حالات بتا رہا ہوں، کیا ایسے حالات جس سپاہیوں کے ہوں کہ ایسے چلنے ہوں جیسے انہیں موت کی طرف دھکیل کے لے جایا جا رہا ہو زبردستی، کہ اس آیت کا مصداق بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ جنگ احد 2 میں ہوئی، دوسری جنگ کون سی ہے؟ یہ جنگ بدر تھی، جنگ احد دوسری اسلام کی جنگ جو کون سی ہجری میں ہوئی؟ اگلے ہی سال تیسری ہجری میں ہوئی۔ جنگ احد کے حالات کیا ہیں؟ جنگ احد کے حالات تو آپ بہتر جانتے، سنتے رہتے۔ 50 لوگوں کو کہاں مامور کیا تھا کہ تم پہاڑ پہ کھڑے رہنا، ہل مت جانا وہاں سے۔ بتایا تھا نہیں بتایا تھا؟ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ سارے کے سارے بھاگ گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم لوگ پہاڑی کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ کا نبی تم کو آوازیں دے رہا تھا مگر تم پلٹ کے نہیں آ رہے تھے۔ میدان میں یا تو صرف علی نظر آ رہا تھا یا نبی نظر آ رہا تھا، اور کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جنگ احد کے حالات ہیں۔ کیا بتائیے ایسا لشکر کو اس آیت کا مصداق بن سکتا ہے؟ پہلی جنگ ہوئی، دوسری جنگ ہوئی، تیسری جنگ دیکھ لیجئے۔ جنگ خندق کون سی ہجری میں ہوئی؟ 5ویں ہجری میں جنگ خندق ہوئی۔ جنگ خندق کے حالات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ کیا ہے جنگ خندق میں؟ کہ جب سارے کے سارے مسلمانوں کو گھیر لیا گیا اور وہاں کے 7 آدمی عمرو بن عبدود کے ساتھ 6 لوگ اور جب خندق کود کے آئے اور پھر اس نے جسارت کی پیغمبر اسلام کے خیمے کی طرف جو ہے وہ نیزہ پھینکا اور حل میں مبارز کہا، تو پیغمبر اسلام نے کیا کہا کہ کون اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ تو آئے نہیں کہا تھا جنگ خندق میں۔ جانتے جنگ خندق میں مسلمانوں کے حالات کیسے تھے؟ ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ گویا ان کے سر پہ پرندہ ہو وہ اڑ نہ جائے، ہلنے کو تیار نہیں تھے۔ جنگ خندق کے حالات ہیں۔ نبی پکارتے رہے گا بتاؤ کون اس کے مقابلے میں جائے گا، اور کچھ لوگوں نے تو یہ کھڑے ہو کے کہا، اب میں نام نہیں لوں گا آپ خود سمجھ جائیے گا کون، کیا یہ جملے کس کو ہو سکتے ہیں؟ کہا یا نبی اللہ آپ کس کی طرف لڑنے کو بھیج رہے ہیں؟ یہ تو ہم نے دیکھا ہے یہ شخص تو ہے وہ اونٹ کے بچوں کو اپنی زرا اپنی جو ہے وہ ڈھال بنا لیتا ہے، 1000 آدمیوں سے اکیلے مقابلہ کرتا ہے۔ میں نام نہیں لوں گا کہ کس نے یہ کہا، مجھے بتائیے جہاں نبی یہ کہہ رہے ہیں کون ہے جو اس کے مقابلے میں جائے، یہ آدمی کھڑے ہو کے کیا کریں کہ میں نے دیکھا 1000 آدمیوں سے اکیلے لڑتا ہے، اونٹ کے بچوں کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے، یعنی خود بھی ڈر رہے ہیں دوسروں کو بھی ڈرا رہے ہیں، خود بھی ڈر رہے ہیں دوسروں کو بھی ڈرا رہے ہیں۔ ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ تاریخ پڑھیں ایسے بیٹھے ہوئے تھے، بار بار علی کھڑے ہوتے تھے، نبی پھر بٹھا دیتے تھے، علی کھڑے ہوتے تھے۔ پھر جب مولا کائنات کو بھیجا ہے جنگ کی طرف اجازت دی تو کیا کہا تھا؟ برز الایمان کلہ الی کفر کلہ، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں چلا۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ خندق میں مشرکین، کفار، یہودی سب جمع ہو کے آ گئے تھے، یعنی جتنے بھی اسلام کے دشمن تھے سب جمع ہو کے آ گئے تھے۔ تو کیونکہ سارا کا سارا کفر جب جمع ہو گیا تھا
تو اسلام مٹ جاتا، لیکن کل ایمان مقابلے پہ گیا ہے تو اسلام کو زندگی ملی ہے. اسی لیے تو آج کل ایمان سب نے لکھا کہ پیغمبر اسلام نے جنگ خندق میں مولا کائنات کو کل ایمان کہا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور کیا ہوا؟ جو 7 آدمی خندق کود کے آئے تھے، عمرو بن عبدہ کو مارا اور 2 لوگوں کو اور مارا، 3 ان میں سے بھاگے، 4تھا آدمی جو ہے وہ خندق میں گر گیا تھا. تو سارے مسلمان اوپر سے اس کو پتھر مار رہے تھے. وہ پکارا تھا جس کا نام نوفل بن عبداللہ لکھا، وہ کہہ رہا تھا بھائی مجھے نکالو، مردوں کی طرح مجھے مت مارو، خندق سے باہر نکالو پھر جنگ کر کے مارو. لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ خندق کے اندر کود کے اس کو باہر نکال لے. علی جو ہے وہ اب دعوت کا سر لے کے کہاں جا رہے تھے؟ رسول کی خدمت میں. علی واپس آئے، جیسے شور سنا علی واپس آئے، خندق کے اندر کودے، اس کو تلوار دی، کہ یہ مت سمجھنا نامردی سے ماروں گا، بلکہ اپنا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو مقابلہ کر، مجھے مار کے اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو بچا لے. اور پھر اس کو قتل کیا. یعنی 7 میں سے 4 کو علی نے مارا جو کود کے آئے تھے. پورا کا پورا لشکر کا حالات کیا ہے کہ ہلنے کو تیار نہیں تھے. کیا نبی کے اس لشکر کے بارے میں کہہ سکتے ہو آپ اس آیت کا مصداق بن سکے؟ نہیں بن سکتے. بھائی رسول کی زندگی کی ایک ایک جنگ اٹھا کے دیکھ لو. سب سے آخری جنگ جو جنگ حنین ہے، جس میں مسلمانوں کو اپنی تعداد پہ فخر ہو گیا تھا کہ اب ہم سے کوئی نہیں جیت سکتا. لیکن جنگ حنین کے حالات یہ ہیں کہ جب کفار نے حملہ کیا تو مسلمانوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. مسلمانوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ غرور، گھمنڈ کبھی کام نہیں آتا. مسلمانوں نے گھمنڈ کیا، غرور کیا تو جنگ حنین سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. اس میں بھی کچھ لوگ رہے جنہوں نے پیغمبر اسلام کا دفاع کیا. یہ تو نبی کی 83 سالہ زندگی ہو گئی. اچھا رسول کے بعد مولا کائنات کے آپ لشکر دیکھ لیجئے. مولا کائنات نے کتنی جنگیں لڑی؟ بس میں نتیجہ دے رہا ہوں. مولا کائنات کی زندگی کی 3 جنگیں ہیں. نہروان ہے خوارج کے ساتھ، جنگ جمل ہے جانتے ہیں آپ کس کے ساتھ ہوئی، اور جنگ صفین ہے. کیا حالات ہیں؟ یہ سارے حالات اس سے بڑی کیا ہوگی کہ جب مولا کائنات چوتھے خلیفہ بنے ہیں تو ہونا کیا چاہیے؟ سب آگے بیعت کریں. لیکن جنگ جمل کس کے ساتھ ہوئی؟ اپنوں نے ہی تو بغاوت کی. نہروان کس کے ساتھ ہوئی؟ اپنے ہی تو خوارج نکلے. یہاں تک کہ مولا پہ حملہ کرنے صفین کا حالات کیا ہے؟ جیسے ہی قرآن نے سب بلند دیکھا ہم ریاض کی چال کو نہ سمجھ پائے. جن کے جو صرف ظاہر کو دیکھتے تھے، باطن ان کا مٹا ہوا تھا، بہک گئے دیکھ کر. بہتے نہیں بہتے، اور مولا کے قتل پہ آمادہ ہو گئے کہ مالک اشرف کو بلائیے ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے. تو علی کی زندگی اور علی کے لشکر کا یہ حالات ہے. تو میرے مولا کے لشکر کا اس آیت کا مصداق بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. اور آگے چلیے امام حسن کا. امام حسن کا حالات تو اور بدتر ہے. اتنے حالات بدتر ہیں کہ انہوں نے ہی مسلح کھینچ لیا. کھینچا یا نہیں کھینچا؟ مدائن میں جب مولا پہ حملہ کیا گیا تو مسلح تک کھینچ کے لے گئے، بستر تک امام حسن کا کھینچ کے لے گئے. اور کیا کیا؟ ایسا زخم مارا 6 مہینے تک امام حسن جو مدائن میں اپنے پیروں کا علاج کراتے رہے. سب کے سب علی چھوڑ کے بھاگ گئے. یہاں تک کہ عبید اللہ ابن عباس جو لشکر کا کمانڈر تھا وہ جا کے کہاں مل گیا؟ امیر شام سے جا کے مل گیا. یہ امام حسن کے لشکر کے حالات ہے. تو مجھے بتائیے، میں جناب نوح سے لے کے چلا جناب امام حسن تک، کوئی ایک لشکر ایسا نہیں ہے کہ جو اس آیت کا مصداق بن سکے. اب مجھے بتائیے اگر کربلا والے نہ ہوتے تو اس آیت کا مصداق کیا بن سکتا؟ اگر کربلا والوں کا لشکر نہ ہوتا تو اس آیت کا مصداق کیا بن سکتا؟ بھائی دلیل کیا؟ دلیل میں سنیے. دلیل یہ ہے کہ جب شب عاشور کربلا والوں کو جب جمع کرنے کے بعد کربلا والوں کو امام حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، دیکھو یہ تمہارے دشمن نہیں ہے، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم جانا چاہتے ہو یہاں سے چلے جاؤ. لو میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں، روشنی میں ہی اندھیرے میں چلے جاؤ. مگر جملے کیا لکھے کہ جب چراغ کو دوبارہ روشن کیا گیا سارے کے سارے اصحاب نے تلواریں نکالی، اپنی گردنوں پہ رکھ کے کہا کہ اے میرے مولا اگر ان تلواروں سے ہمارے جسموں کے ٹکڑے کر دیے جائیں، ان کو جلا دیا جائے، جلانے کے بعد ہاتھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور اس کے بعد پھر زندہ کیا جائے اور 70 مرتبہ ہمارے ساتھ یہی کیا جائے، پھر بھی ہم آپ کو تنہا نہ چھوڑیں گے. ہمارے جسموں کے اگر ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے، پھر بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے.
ایسا لشکر امام حسین علیہ السلام کا کہ کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی ایک نے بھی چھوڑ کے ادھر سے ادھر گیا ہو، کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی. اسی لیے تو میرے مولا نے کہا تھا جیسے چاہنے والے مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے. بھئی ایسے چاہنے والے تھے کہ ایک چھوڑ کے بھی مولا حسین کو نہیں گیا، مگر ادھر سے لوگ چھوڑ کے حسین تک ضرور آئے ہیں. کیسے چاہنے والے تھے، کیسے چاہنے والے تھے. ایسے امام حسین کے صاحب تھے. ان کے بارے میں آیت کہہ رہی ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. گویا ایسا کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. یہ عالم تھا ایمان کا کربلا والوں کا. ایسے اصحاب تھے. امام حسین چن کے لائے تھے، چن کے لائے تھے. نگینوں کو چنا تھا، خط بھیج کے بلایا ہے. ایسے ایسے امام حسین کے اصحاب تھے. بس میرا وقت ہو گیا اور بات بھی پہنچا دی. صرف ایک دلیل دے دوں کیسے اصحاب تھے. جانتے جو کوفہ کی جانب قیس ابن سہراوی کو، قیس ابن مسہر سہراوی کو جب کوفے کی جانب امام حسین نے بھیجا، کیونکہ امام حسین نے سفیر بھیجے تھے نا، تو جانتے لشکر بٹھا دیے گئے تو عبید اللہ نے راستے میں کہ کوئی حسین تک نہ جانے پائے. مخیلہ میں لشکر بٹھا دیا تھا عبید اللہ بن زیاد نے کہ کوئی امام حسین تک نہ پہنچنے پائے. جب قیس ابن مظاہر سہراوی کوفے آئے تھے دعوت دینے کے لیے تو عبید اللہ بن زیاد کی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا. اور پکڑنے کے بعد جب انہیں خطرہ محسوس کیا تو تاریخ کہتی ہے بعد یہ خط کو کھا گئے، نکل گیا انہوں نے. عبید اللہ بن زیاد نے لاکھ پوچھا بتاؤ خط میں کیا لکھا تھا، مگر قیس نے زبان نہیں کھولی. ایسے امام حسین کا صاحب زبان نہیں کھولی. کہا اچھا ہم تیری جان چھوڑ دیں گے تو حسین کو برا کہہ دیا. تو کیا تو امام حسین پر نعوذ باللہ ان کو فحش اور ان کو برا کہتے ہیں، اظہار برات کرتے ہم تجھے چھوڑ دیں گے. جانتے کیسے صاحب تھے؟ موقع کا فائدہ اٹھایا. کہا ٹھیک ہے تو سارے کوفے کو جمع کر، میں حسین سے برات کا اعلان کروں گا. سارے کوفے والوں کو جمع کیا گیا. ایک مرتبہ قیس ابن مسہر سہراوی جو امام حسین کا پیغام لے کے آئے تھے منبر پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ اے لوگوں میں حسین کا سپاہی ہوں، میں حسین کو ایک مقام تک چھوڑ کے آ رہا ہوں. اور اس جگہ کا نام بتایا کہ جاؤ امام حسین کو اس مقام پہ میں چھوڑ کے آیا ہوں. تمہارے کوفیوں تمہارے لوگوں کا میرا مولا انتظار کر رہا ہے، جس کو جانا ہو جا کے حسین سے مل جائے. اور جیسے ہی اتنا سنا کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد مجھ سے اظہار برات کو کہتا ہے، ارے میں حسین سے کیسے برات کر لوں جس حسین نے مجھے زندگی دی ہے. اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا؟ آپ کو دارالامانہ کی چھت سے پھینکوا دیا گیا کہ ساری ہڈیاں آپ کی ٹوٹ گئی. ایسے امام حسین کا صاحب کہ ایک نے بھی اظہار کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا. ہمیں حسین کے صحابیوں کو پڑھا جائے کہ کیسے صحابی تم کا کردار کیا تھا. قسم خدا کی کربلا والوں کا ایمان ایسا ایمان تھا کہ کربلا کے میدان میں میرے مولا نے ایک سے کہا کہ ایک سپاہی آ کے کہتا ہے جب جنگ صفین ہو رہی تھی میرے مولا نے کہا نماز کا وقت ہے. مولا کے لشکر والے کیا کہتے ہیں صفین میں؟ یار یہ جنگ کا وقت ہے یا نماز کا وقت ہے. میرے مولا نے کہا اسی نماز اور اسی نماز کو بچانے کے لیے ہی تو جنگ ہے. لیکن کربلا میں امام حسین کا صحابی آ کے کہہ رہا تھا مولا نماز کا وقت ہے. اس سے صحابی امام حسین ایسے صحابی جب جناب زینب نے شب عاشور کا آیا بھیا کیا تم نے اپنے ساتھیوں پہ امتحان لے لیا؟ یہ خبر ایک مرتبہ منافع ابن ہلال کے کانوں میں پہنچی. دوڑتے ہوئے جناب حبیب کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا حبیب جناب زینب حسین کی بہن نے ایسے ایسے کہا ہے. جیسے حبیب نے سنا سب کو جمع کر کے آگے خیمے جناب زینب پر آنے کے بعد کہا اے مولا یہ تلواریں ہم نے اپنے نیاموں سے نکال لی ہے اور یہ تلوار اس وقت تک نیام میں نہ جائے گی جب تک ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ باقی ہے. مولا ہم کبھی آپ کو نہ چھوڑیں گے. زینب کو حق تھا
پوچھنے کا. اپنے بھیا کے صحابیوں کو دیکھا, اپنے نانا کے صحابیوں کو دیکھا, اپنے بابا کے صحابیوں کو دیکھا, سب چھوڑتے بھاگ گئے تھے. لیکن کربلا میں پوچھا ہے, لیکن ساتھی بھی کیسے ساتھی تھے, اپنی تلواروں کو نکال کے کہا مولا ہمارے جسموں کو اگر ختم کر دیا جائے مولا ہم آپ کو نہ چھوڑیں گے. ایسے امام حسین کے ساتھی تھے, مگر ہائے امام حسین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے. لیکن دشمنوں نے کیا کیا عزیزوں, دشمنوں نے کیا کیا, ایک 6 مہینے کے بچے تک کربلا میں اس پر رحم نہ کیا گیا. جب سسرے عاشور سب شہید کر دیے گئے تھے, امام حسین نے ایک بچے کے لیے, لیکن جو جتنا زیادہ غیرت مند ہوتا ہے نا, جو جتنا زیادہ کریم ہوتا ہے اس کو سب کچھ کر دیتا ہے, مگر کسی کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتا. امام حسین نے 2 مرتبہ شیعوں کو یاد کیا ہے. پہلی مرتبہ کب کہا اے شیعوں اگر تم کربلا میں ہوتے دیکھتے میں کیسے خوش ماہے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. حسین کیسا غیرت مند امام کہ جو سائل کو دینے والا تھا مگر کربلا میں پانی مانگ رہا تھا. تم کاش کربلا میں ہوتے تو صحیح, اس مظلومیت کو دیکھتے. حسین کے لیے شہادت سے بڑا یہ امتحان تھا کہ دشمنوں کے سامنے پانی کو مانگا جائے. لیکن ہائے دشمنوں نے اس علی اصغر کو بھی رحم نہ کیا. ارے نہ صرف ایک بلکہ 2 مرتبہ شہید کیا گیا. دوسری مرتبہ کب جانتے ہیں جب سروں کو گنا گیا اور ایک سر کم نکلا. ایک مرتبہ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے, ہمارے ساتھ کہتا ہے کہ ایک سر اور چاہیے تو جاؤ تم گھوڑے دوڑاؤ, مجھے وہ سر چاہیے. تو کسی نے کہا میں نے دیکھا تھا. ارے روزے عاشور حسین خیام حسینی سے پیچھے کچھ دفنا رہے تھے. ارے کچھ نہ ہو وہی سر دفنا رہے ہوں گے. ہائے ظالموں نے جناب علی اصغر کے سر کو بھی زمین میں نہ رہنے دیا. ایک مرتبہ بڑے بڑے نیزے لے کر زمین پہ مارتے ہوئے گئے. جب جناب فضا نے دیکھا دوڑتی ہوئی آئی, اے فضا اے رباب تیرے بچے کی خیر ہو. کیا ہوا کہ ظالم اصغر کے سر کو ڈھونڈتے ہوئے زمین میں نیزہ مارتے ہوئے آ رہے ہیں. غضب ہو گیا. اب جو نیزہ زمین پہ گیا تھا مگر نیزے کے ساتھ ننھا اصغر آ گیا. ارے ظالموں نے ایک ماں کے سامنے بچے کے گلے میں خنجر چلا دیا. رباب تڑپتی رہ گئی مگر ظالموں نے موقع نہ دیا. مظلوم کربلا اثر عاشور بس ایک روایت پڑھ کے تمام کر دوں گا. کیسا ظلم ہوا. ارے شہادت تک رہ جاتے مگر نامحرموں کے مجمع میں اہل حرم کو تو نہ لے جایا جاتا. جناب سجاد پورے سفر سر سے بلند نہ کیا ہے, اس لیے صرف اس لیے کہ زینب ساتھ میں ہے, نامحرموں کا مجمع ہے. ایک مرتبہ جب ابن منذر نے پوچھا مولا کہاں کہاں سے آپ کو گزارا گیا, تو میرے مولا نے کہا کوفے سے, کربلا سے لے کر کوفے تک ہمیں 35 بستیوں سے گزارا گیا. ارے یہودیوں اور عیسائیوں کی بستی تھی. ارے جو بھی ہمیں دیکھنے آتا تھا ان کی عورتیں ہاتھ میں پتھر لے کے آتی تھی. کوئی زینب کے سر میں مارتی تھی, کوئی ابن کلثوم کے سر میں مارتی تھی. ارے ان کے مار ہمارا تماشا دیکھتے تھے. سچار غیرت مند امام یہ کیسے برداشت کرتا پھپھیوں کو, زینب کو. وہ ظالم یہ کہے آزہی زینب, یہ دیکھو حسین کی بہن زینب ہے, وہ دیکھو رسول کی نوازیہ ہے. سجاد نے اسی لیے 3 مرتبہ کہا تھا الشام الشام الشام, اس لیے کہ شام میں وہ دربار تھا, وہ زندان تھا, وہ بازار تھا. ایک بازار سے دوسرے بازار تھا, ہمیں لے جایا جا رہا تھا. وہ ظالم ایسے گھماتے تھے جیسے ہم کیسے لاوارث ہو جن کا کوئی وارث نہ ہو. بھاگ اور بچا واہ مظلومہ, انا للہ و انا الیہ راجعون. قضا رہی و تصویر